بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے ہیں جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا امام بنایا اور تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا، اور تمام مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس طریقے سے تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ اس امت کی فضیلت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ خواہش فرمائی کہ مجھے بھی اس امت میں پیدا کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو قبول نہیں فرمایا، تو انہوں نے پھر دوسری خواہش کی کہ قیامت کے دن مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا جائے، کہ میری پہچان قیامت کے دن جو ہو وہ آپ کی وجہ سے ہو۔ دیکھیے ابو البشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، لیکن ان کو فخر اس بات پر ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ابو محمد کے نام سے پہچانے جائیں گے، اور ابو محمد کے نام سے جانے جائیں گے، اور ابو محمد کے نام سے پکارے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبیوں نے خواہش کی، لیکن انبیاء علیہ السلام کی خواہشات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ اب بتائیے، نبی ہو کر اس امت میں آنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس امت میں ہو کر امت بننا نہیں چاہ رہے ہیں، اپنے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر درخواست کے، بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمیں امتی ہونے کی اپنے اندر قدر نہیں ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے، اور ہم کون ہیں، اور کس سے ہمارا تعلق ہے۔ دیکھیے، نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے، اور نسبت کہتے ہیں تعلق کو۔
اور تعلق بھی وہ والا کہ جس کے اندر فرما برداری بھی ہو، ہر حکم کی بجا آوری بھی ہو اور اقتدا بھی ہو۔ دیکھیے ایک ہی بھٹے میں اینٹیں بنتی ہیں، اور وہ مسجد کے لیے آئی، ایک ہی بھٹے کی ہیں، ایک ہی کوالٹی کی ہیں، ایک ہی قیمت کی ہیں۔ ایک اینٹ لگی مسجد کے صحن میں اور ایک اینٹ اس میں سے لگی مسجد کے بیت الخلاء میں۔ سمجھیے گا بات کو، ہم سب امت ہیں، سمجھیے گا بات کو کہ ایک اینٹ مسجد کے صحن میں لگی اور ایک اینٹ مسجد کے بیت الخلاء میں لگی۔ جو مسجد کے صحن میں لگی، آپ کیا چپل پہن کر اس مسجد کے صحن میں داخل ہوں گے؟ نہیں، چپل پہن کر۔ اور جو بیت الخلاء میں لگی، وہاں بغیر چپل آپ جانا پسند کریں گے؟ وہاں بغیر چپل جانا پسند نہیں کریں گے۔ یہ جو مسجد کا صحن بنا اس اینٹ سے، یہاں آ کر سب اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے نہیں کرتے؟ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے معنی سجدے کی جگہ، جائے سجود مسجد کہتے ہیں، یہ سجدہ کرنے والی جگہ کو۔ اور بیت الخلاء میں تھوکنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تھوک بھی آپ کا پاک ہے، اس ناپاک جگہ پہ آپ تھوکے بھی مت۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہو، مسجد میں خوب تھوکتے ہیں کھکار کھکار کر۔ باہر کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے اور بیت الخلاء میں کوئی ہوتا ہے، خوب کھکار کھکار کا تھوک پھینکتے ہیں مسجد کے اندر۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ میرا تھوک پاک ہے، اور جہاں پھینک رہے ہیں وہ جگہ ناپاک ہے، وہ جگہ ناپاک ہے۔ تو تھوک پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے بیت الخلاء میں۔ لیکن اینٹ کی نسبت مسجد سے ہوئی اور اینٹ کی نسبت بیت الخلاء سے ہوئی، دونوں کی نسبتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس نسبت کو مضبوط کرنا ہے۔ نسبت تو ہے، اس نسبت کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن مجید بائنڈنگ خانے میں اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے، اس کے دونوں طرف گتا لگتا ہے، گتے کے اوپر ریگزین چڑھتی ہے۔ ایسے ہی لاکھوں کروڑوں گتے، چاہے وہ جتنے بھی قیمتی رکھے ہوئے ہوں، کوئی اس کو نہیں چومتا، کوئی اس کو نہیں چومتا۔ لیکن جب وہ گتا قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ہر ایک اس کو چومتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے اس گتے کو جو بازار میں ملتا ہے، ایک ہی قیمت ہوتی ہے اس کی، وہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، کس کس مصرف میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس گتے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ لیکن جب وہ گتا قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے
اور اس کے اوپر ریگزین کا کور چڑھ جاتا ہے تو آدمی جزدان سے نکالتے ہی اس کو چومتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اور اس کی نسبت قرآن مجید سے ہو گئی ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں اور مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نسبت تو ہے لیکن اس نسبت کو توڑا ہوا ہے، کٹی ہوئی ہماری نسبت ہے، نسبت مضبوط نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ کی نسبت کیسی مضبوط تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آج بھی ایک ایک صحابی کا نام محفوظ ہے کتابوں کے اندر۔ بہت سارے لوگوں کے زبانوں پہ صحابہ کے نام ہیں، اور جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو دل و دماغ کے اندر عظمت بھر جاتی ہے۔ کیوں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا حیثیت تھی؟ غلام تھے، جی غلام تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی حبشی، کالے، ہونٹ موٹے موٹے، زبان کے اندر لکنت، کہیں رشتہ دیں تو قبول نہ ہو، کہیں سفارش کریں تو ان کی سفارش پہ کوئی کام نہ ہو، لیکن جب نسبت جڑ گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سید نہ ہوتے ہوئے بھی سید نہ ہو گئے، جی سید نہ ہوتے ہوئے بھی خاندان رسول اور آل رسول اور اہل بیت میں سے نہ ہوتے ہوئے بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پروانہ کس نے دیا؟ جی یہ کون سا ایوارڈ ہے جو پرائم منسٹر کے ہاتھ سے ملا، اور کون سا ایوارڈ ہے جو ملک کے صدر کے ہاتھ سے ملا، اور کون سا ایوارڈ ہے جو پرنسپل کے ہاتھ سے ملا، اور کون سا ایوارڈ ہے جو ڈائریکٹر جی اس کے ہاتھ سے ملا؟ یہ ایوارڈ کس نے دیا؟ جی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس نے دیا؟ جی یہ کس نے دیا؟ رضا کا پروانہ کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، یہ کون لوگ تھے؟ جی آج امبانی ہے تو لوگ اسے پہچانتے ہیں، چند سالوں کے بعد کوئی پہچانے گا بھی نہیں۔ آج اڈانی ہے تو لوگ پہچان رہے ہیں، چند سالوں کے بعد کوئی پہچانے گا بھی نہیں۔ آج ٹاٹا برلا ہیں تو لوگ پہچان رہے ہیں ان کے مال کی وجہ سے، صدیوں کے بعد تو نام و نشان ختم۔ نہ یہ اس زمانے کے کروڑ پتی تھے، نہ یہ اس زمانے کے اربوں پتی تھے، نہ اس زمانے کے لاکھ پتی تھے، نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ جسم پہ صحیح لباس تھا، نہ کھانے کو صحیح غذا تھی، یہ وہ لوگ تھے۔ جی کئی روز کے فاقے ہوتے تھے، کئی روز کے فاقے، پہننے کے لیے دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا،
رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، کسی کے پاس جھوپڑی ہے تو ہے، ورنہ کسی کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ بعض تو اصحاب صفہ جی چبوترا تھا، وہ آج بھی ہے، موجود ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پیچھے وہ چبوترا آج بھی ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی موجود ہے، پڑے رہتے تھے اس کے پاس، کہیں سے کھانا آ گیا تو کھا لیا، کہیں سے کھجوریں آ گئیں تو کھا لی، ورنہ اللہ اللہ کر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش، لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ان پہ چڑھ گیا، کسی چیز کا دورہ پڑ گیا، لیکن آج وہ رئیس المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، اس لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا چیز تھی یہ؟ کیا چیز تھی یہ بتائیں؟ کس نے یہ مقام دیا؟ کہ کہنے والوں نے خوب کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیا نظر تھی؟ یہ سب مردے تھے، بے جان تھے، لیکن مسیحا ہو گئے۔ مسیحا سمجھ گیا کسے کہتے ہیں؟ مسیحا کہتے ہیں زندگی دینے والے کو، دوسروں کو زندگیاں دی، خود کو بھی زندگی ملی اور پھر دوسروں کو زندگیاں دی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمایا۔ کس وجہ سے؟ صرف نسبت، کہ اپنی نسبت جوڑ دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج کا کوئی مسلمان اگر اپنی نسبت جوڑ دے، میں تو کہتا ہوں نسبت تو ہے تبھی تو مسلمان ہے، نسبت کو مضبوط کر لے، تعلق کو مضبوط کر لے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعوں کے اندر عرض کی تھی یہ بات کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ کس بات کی کمی؟ کہنے والے نے خوب کہا کہ زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے، غلام آقا ہو گئے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ غلامی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ آقا بنا دیں گے، آقا بنا دیں گے۔ غلامی اختیار کیجئے۔ نسبت جوڑیے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات کہی کہ ابا جان، آپ نے جو میرا وظیفہ باندھا ہے وہ اسامہ سے کم کیوں باندھا؟ اسامہ کا وظیفہ زیادہ اور میرا وظیفہ کم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ بہت بڑے عالم حدیث کے، بہت بڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ اسامہ کتنے چہیتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اسامہ کو کتنا پیار کرتے تھے۔ اور اسامہ کا باپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک بیٹے تھے۔
تو تجھ سے زیادہ بہتر اسامہ ہے، اور تیرے باپ سے زیادہ بہتر اسامہ کا باپ تھا۔ سمجھ میں؟ یہ نسبت دیکھیے کیسے نسبت جوڑ رہے ہیں، کیسے نسبت جوڑ رہے ہیں کہ اسامہ کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ چہیتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چہیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا ہے تو ایک نوجوان، ابھی جوان نہیں، نوجوان، مطلب بالکل جوان ہو رہا ہے، وہ بھی آیا اناج لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اناج بانٹ رہے تھے، کیونکہ وہ پورا انچارج لے لیا تھا بادشاہ سے، انہوں نے انچارج تھے، یہ چارج پورا لے لیا تھا غلے کا، تو یہ بانٹ رہے تھے۔ تو جتنا سب کو دے رہے تھے ناپ ناپ کر، اتنا اس کو بھی دیا۔ پھر اس بچے نے کچھ کان میں کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو یوسف علیہ السلام نے مزید اس کو اور دیا، اور بہت دیا۔ وحی آئی کہ اے یوسف، تم نے اس بچے کو سب سے زیادہ کیوں دیا؟ تم نے اس بچے کو دوسروں سے زیادہ کیوں دیا؟ نبی ہیں، نبی تو بے انصافی نہیں کر سکتا، یا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے ایک بات کہی میرے کان میں۔ کہا کون سی بات؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ واقعہ ہم تک پہنچے اور ہم اس کو لوگوں کو بتائیں کہ اس بچے نے میرے کان میں ایسی بات کہی کہ جب آپ پر الزام لگا تھا زلیخا کی طرف سے، تو میں نے اس وقت اپنے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی کہ آپ پاک دامن ہیں۔ میں نے گواہی دی تھی کہ آپ پاک دامن ہیں، آپ پاک دامن ہیں۔ تو پاک دامنی کی گواہی اس بچے نے دی، تو یوسف علیہ السلام نے خوش ہو کر، کہ اس بچے کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں اس معاملے میں ملوث تھا یا نہیں تھا، لیکن اس بچے نے میری پاک دامنی پہ گواہی دی، اس سے خوش ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید اناج اس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی پاک دامنی کے اوپر اس بچے کو مزید دے سکتے ہو، اگر دنیا میں کوئی میری الوہیت کی گواہی دے گا تو کیا میں قیامت کے دن اسے معاف نہیں کروں گا؟ کیا میں قیامت کے دن اسے نوازوں گا نہیں؟ الوہیت سمجھ گئے؟ وحدانیت، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے رسول ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی دنیا میں اللہ کی پاکی کے اوپر پاکی بیان کرے، پاکی بیان کرے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے نہیں قیامت کے دنوں سے؟ تو یہ نسبت، کہ نسبت کے اوپر نوازے جائیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ایسی نسبت حاصل ہے کہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے، جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے۔ یا ہوگا کوئی مسلمان ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کہہ کے؟ جی کوئی ہو جائے گا؟ کوئی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہ کہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی نسبت حاصل کرو،
حضرت جنید بغدادی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، رحمہ اللہ. ان کے بغیر سلوک کا راستہ مکمل ہی نہیں ہوتا، ہم تک سلوک پہنچتا ہی نہیں، تصوف پہنچتا ہی نہیں ان کے بغیر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ یہ شاہی پہلوان تھے. شاہی پہلوان سمجھ گئے؟ بادشاہ کی طرف سے جو پہلوان لڑتے ہیں کہ جن کے لڑنے سے بادشاہوں کے نام ہوتے ہیں، بادشاہ ان کو وظیفے دیتا ہے ماہانہ، اور گاہے گاہے یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، ہے کوئی میرے پہلوان سے لڑے، میرے پہلوان سے مقابلہ کرے، میرے پہلوان کو پچھاڑے تو میں اسے اتنا انعام دوں گا. اگر کوئی نہیں پچھاڑ پاتا تو وہ انعام شاہی پہلوان کو ملتا ہے. اعلان ہوا، جنید بغدادی کے مقابلے پہ کوئی نہیں آیا. ایک صاحب کمزور سے، بیچارے مفلوق الحال، مالی اعتبار سے بڑے کمزور، فاقے ان کے گھر میں، اور بیٹیاں جوان جوان، گھر میں کھانے کو نہیں. جب یہ اعلان ہوا کہ اتنا انعام رکھا گیا جنید کو ہرانے کے لیے، تو اعلان کے پرچے سب طرف لگے، ڈنکے سب طرف بجے، دب بجا بجا کر جو اعلانات ہوتے تھے وہ اعلان سب نے سنے، انہوں نے بھی سنا. تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ چلو وہ انعام کی رقم اگر مجھے مل جائے تو میرے گھر والوں کا کچھ بھلا ہو جائے، گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان آ جائے. ہیں بڑے کمزور، گئے جا کے بادشاہ سے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا. بادشاہ نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تو اتنا کمزور پتلا دبلا کیا لڑ پائے گا جنید سے؟ کہنے لگے نہیں میں لڑوں گا اور میں ہراؤں گا بھی. کہا دیکھ لے، کہا کہ نہیں میں لڑوں گا بھی اور ہراؤں گا بھی. خیر مقابلے کا دن آیا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا. جنید بغدادی نے کہا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے، ایک بائیں ہاتھ ماروں گا تو یہ گر جائے گا. مقابلہ شروع ہوا، دونوں ہاتھ، پہلوان پہلے دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اس طریقے سے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلوانوں کی کشتی دیکھی ہو، کشتی جب شروع ہوتی جب دونوں کے پنجے دونوں سے لا کے بالکل، تو شخص نے قریب ہو کر جنید بغدادی کے کان میں کچھ کہا. کیا کہا؟ کہا کہ دیکھ میں سید ہوں اور میرے گھر میں کئی روز کا فاقہ ہے، تو جیتتا رہتا ہے، تیرے پاس تو بہت مال ہے اور تو شاہی پہلوان ہے. اگر میں آج جیت گیا تو وہ انعام کی رقم مجھے مل جائے گی تو اس سے میرے بچوں کا کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. تو ایک کام کر، آج تو مجھے جتا دے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بات آئی، چلو میں تو جیتتا رہتا ہوں، اس میں بے عزتی تو ہوگی، اگر میں اس سے ہار گیا تو میری بے عزتی تو ہے، ہو سکتا ہے مجھے بادشاہ جو اس نے شاہی تمغہ دے رکھا ہے وہ تمغہ مجھ سے چھین لے اور دوبارہ مجھ سے مقابلہ بھی نہ کرائے، اور بادشاہ کی طرف سے لعنت ملامت بھی ہو سکتا ہے سزا بھی ملے. لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، اس کو نسبت حاصل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. حضرت جنید بغدادی جان بوجھ کر ہار گئے اور وہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس ہار کو اور اس جیت کو مانتا نہیں، دوبارہ مقابلہ ہو. دوبارہ مقابلہ ہوا، کچھ دیر کے بعد جنید بغدادی پھر چت ہو گئے اور وہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. خیر بادشاہ نے بہت لتاڑا، انعامات اکرامات سب بند، بڑی بے عزتی، بڑی تھو تھو پورے علاقے میں، کیونکہ جب کشتی ہوتی ہے تو پورا شہر جمع ہوتا ہے، بادشاہ خود موجود تھا. خیر گھر آئے تو بیوی نے بھی کہا، تو بیوی کو بتائی بات کہ دراصل یہ بات ہے. تو بیوی نے بھی کہا آپ نے بہت اچھا کیا. رات کو جب سوئے ہیں
تو خواب میں دیکھتے ہیں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے، اور وہ شبیہ تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے تو نے میرے خاندان کے ایک فرد کا خیال کیا اور اس کو تو نے عزت عطا کی، میں بھی اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تیری پوری دنیا میں شاہی کا ڈنکا بجوا دے۔ آج بے عزتی ہوئی لیکن اس کی وجہ سے تجھے شاہی مل جائے۔ صبح اٹھے ہیں تو ان کی کایا پلٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ڈنکا بجوا دیا۔ اس مسجد میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں۔ اللہ نے ولایت جو ملی جنید بغدادی کو وہ اسی وجہ سے ملی، اسی وجہ سے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ولایت ملی جنید بغدادی کو صرف اسی وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال کیا اس نے۔ پوری دنیا میں جب کوئی نسبت حاصل کر لیتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈنکا بجوا دیتے ہیں۔ دیکھیے ہر زمانے میں اللہ والے موجود رہتے ہیں، اور ولایت کا اور نسبت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، جی یہ مطلب نہیں کہ ہوا میں اڑنے لگے، اور یہ مطلب نہیں کہ پانی پہ چلنے لگے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ اب ہوا میں اڑ رہا ہے یا ہوا میں پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی ولایت کا یقین نہ کرو، کہ ولایت صرف ملتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے۔ ولایت صرف ملتی ہے اقتداء سے، اور نسبت کہتے ہی ہیں کہ اگر نسبت ہے تو اقتداء ہے، اور نسبت نہیں تو پھر خالی خلی نسبت کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نسبت تو الحمدللہ مل گئی، لیکن اس نسبت سے فائدہ کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے۔ ذلیل تو ہر جگہ ہیں، خوار ہر جگہ ہیں، بے عزت ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ آج اگر آپ نسبت حاصل کر لیں اور سچی اور پکی، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے، آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ بزرگوں کے یہاں، اللہ والوں کے یہاں اسی لیے محنت کرائی جاتی ہے، مجاہدے کرائے جاتے ہیں۔ بغیر مجاہدے کے اور بغیر ریاضت کے، یاد رکھیں، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ بھی آپ سیکھیں اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ نفس امارہ، نفس مطمئنہ اسی وقت بنتا ہے جب اس نفس کی گھسائی اور پٹائی ہوتی ہے، گھسائی اور پٹائی ہوتی ہے، ورنہ نفس تو سب کے پاس ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس نفس امارہ ہے اور کچھ لوگوں کے پاس نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اور جب تک نہیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ والوں کے لیے جو خوشخبری عطا کی ہے اس خوشخبری کے مصداق کیسے بنیں گے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بے شک یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب وہ روح پاک صاف ہو جاتی ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے اے روح چل اپنے رب کی طرف۔ کہتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اے روح چل، اے روح مطمئنہ، اطمینان کے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے روح مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہے، کیونکہ دنیا میں تو نے اسی نفس کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا، تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے، خوش ہے تیرا رب۔ فی عبادی، وہ لے جا کر ان کو نیک بندوں کی روحوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے عبادی قل فادخلی فی عبادی کا مطلب یہی ہے کہ پہلے بندوں میں نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ وہاں جو سب کی نیک بندوں کی روحیں ایک جگہ جمع ہے نا عالم برزخ میں، اللہ کی نیک بندوں کی روحیں سب ایک ساتھ ہیں، ان روحوں کے ساتھ رہو۔ اب جب یہاں سے تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو ساری نیک روحیں ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نیک بندوں کی روحوں کے ساتھ کون رہے گا وہاں؟ وہی جو یہاں دنیا میں نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی بزرگ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کو پورا اطمینان ہو کہ میں بغیر بیعت ہوئے مجاہدے کے ساتھ اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہوں تو سمجھ میں آ گئی بات؟ ضرورت نہیں ہے مجھے بیعت ہونے کی، مجھے خود اطمینان ہے کہ میں اپنی روح کو پاک کر سکتا ہوں، اپنے نفس کو مطمئنہ کر سکتا ہوں، تو ضرورت نہیں ہے کسی بزرگ سے بیعت ہونے کی، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن راستے بڑے خطرناک ہیں اور ان راستوں میں شیطان اپنے جال بچھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ جہاں پھسلن زیادہ ہوتی ہے وہاں بڑے سے بڑا ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ تو کیا اطمینان ہے کہ آپ پھسلیں گے نہیں؟ کیا اطمینان ہے کہ شیطان آپ کو اچکے گا نہیں؟ کیا اطمینان ہے کہ نفس آپ پر حملہ نہیں کرے گا؟ کیا اطمینان ہے آپ کو؟ جی اطمینان ہے؟ نہیں ہے۔ تو ان خطرناک راستوں سے بچانے کے لیے یہ اللہ والے ہیں کہ ان سے جب تعلق آدمی کرتا ہے اپنا اصلاحی، اور ان سے اصلاحی تعلق رکھنے کے بعد ان کی صحبت اختیار کرتا ہے یا دور رہتا ہے تو ان سے خط و کتابت کرتا ہے، اور آج تو الحمدللہ موبائل کا زمانہ ہے، فون پہ کوئی مسئلہ سیدھا رکھتا ہے تو فوراً وہ علاج بتاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے اسپتالوں میں داخل ہوتا ہے علاج کرانے کے لیے، بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اسپتالوں میں رکھ کے علاج کرایا جاتا ہے، اس کا بغیر اسپتال کے علاج نہیں ہوگا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دوا لکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر میں کھاؤ، لیکن کیفیت بتاتے رہنا، کیفیت
بتاتے رہنا اس دوا سے فائدہ ہو رہا ہے یا اس دوا سے نقصان ہو رہا ہے یا مزید طبیعت بگڑ رہی ہے یا مزید طبیعت اچھی ہو رہی ہے، بتاتے رہنا خط و کتابت کے ذریعے۔ لیکن اب تو فون آ گئے، فون کے ذریعے ایک نمبر دبائے، ڈاکٹر صاحب یہ پریشانی ہے، اچھا یہ دوا لے لو، ڈاکٹر صاحب کمزوری بہت لگ رہی ہے، اچھا وٹامن کی گولی لے لو۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کیا کہ بعض دفعہ جب مریض زبردست روحانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو رکھا جاتا ہے، شیخ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ 40 دن اور 4 مہینے خانقاہوں میں لگایا کرتے تھے۔ حضرت والا تھانوی علیہ رحمہ خود اپنے یہاں 3 چلے لگوایا کرتے تھے۔ پہلے چلے میں کسی سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بس نماز پڑھیے اور اپنے کمرے میں وقت پہ آپ کو 2 روٹی 2 بوٹی مل جائے گی، اور ایک نظام دے دیا جاتا تھا کہ 12,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور 10,000 مرتبہ اتنا پڑھنا ہے، اور جس کی جیسی صلاحیت ہوتی تھی اسی اعتبار سے اس کو ذکر دے دیا جاتا تھا اور وہ ذکر کیا کرتا تھا۔ دوسرے چلے میں لکھ کر دیجئے آپ کو کیا پریشانی ہے، 40 دن میں آپ کی کیا کیفیت ہوئی۔ 40 دن میں آپ کو خط لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور صحبت کی بھی اجازت نہیں ہے کہ شیخ کی صحبت میں آپ بیٹھیں، شیخ کی مجلس میں آپ بیٹھیں۔ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ شیخ کی مجلس میں بیٹھ سکیں۔ 40 دن آپ تنہائی میں یکسوئی میں اللہ اللہ کریں۔ 40 دن کے بعد اب آ کر کے آپ اپنی عرضداشت پیش کیجئے، لکھ کر دیجئے کہ حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، حضرت میرا یہ، حضرت میرا وہ، لکھ کر دیجئے اب 40 دن تک۔ اور جب 2 چلے گزر جاتے تھے تب تیسرے چلت میں حضرت بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے کہ میری مجلس میں بیٹھو۔ اب 2 چلے لگنے کے بعد حضرت اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے کہ بیٹھو، اب تم اس قابل ہو گئے بیٹھنے کے، ورنہ 2 چلے پہلے تم بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ لیکن بات چیت کسی سے نہیں۔ جب 3 چلے ہو جایا کرتے تھے تب شیخ سمجھ لیتے تھے کہ اس کے اندر کیا سدھار آیا۔ نواب حیدرآباد کے خاندان سے ایک شخص شاہ کبیر کی خدمت میں آئے، شاہ نے رکھا، علاج کیا، 1 سال ہو گیا۔ 1 سال کے بعد بھنگن سے کہا کہ جب پخانہ اٹھا کر لے جانا تو تھوڑا سا اس پہ گرا دینا، جان بوجھ کے ٹکرانا اور پوری گندگی اس نواب کے بیٹے پہ گرا دینا۔ گرا دی۔ اب وہ اٹھا، بھنگن کو 2 تماچے رسید کیے، گندھی ہے، دیکھتی نہیں ہے، سارے میرے کپڑے گندگی سے بھر دیے۔ بہت ناراض، بہت آگ بگولا ہو گیا۔ باندی سے کہا، بھنگن سے کہا تھا خبردار کچھ کہنا نہیں، جو کہے آ کے پھر مجھے بتا دینا۔ شیخ کو بتا دیا جا کر، کہا ابھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی، اور 1 سال، پھر سال بھر رکھا۔ پھر جب 1 سال اور ہو گیا تب پھر کہا بھنگن سے کہ اب پھر وہی عمل کرنا جو تو نے سال بھر پہلے کرا تھا۔ بھنگن نے وہی کام کیا، لیکن اس وقت رنگ کچھ اور ہی تھا، نسبت حاصل ہو گئی تھی۔ جلدی سے بھنگن کو اٹھایا، کہہ رہے تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے کہا آپ کے کپڑے گندے خراب ہو گئے۔ بولا رے میرے کپڑوں کا چھوڑ، تجھے چوٹ تو نہیں آئی، تجھے چوٹ تو نہیں آئی۔ کیفیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ جا کے اپنی کرسی سنبھال سکتے ہیں۔ پھر جو کرسی سنبھالی تو کتنوں کو فیض پہنچا، کتنوں کو فائدہ پہنچایا، کتنوں کو فیض پہنچا، کتنوں کو فائدہ پہنچایا۔ اصل چیز یہ ہے تو نسبت حاصل کیجئے۔ آج آپ جس درجے میں ہیں، قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اس درجے سے بہت اونچا درجہ آپ کا ہو جائے گا۔ جس مقام پہ آپ ہیں اس مقام سے بہت اونچا مقام آپ کا ہو جائے گا جب آپ نسبت حاصل کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نسبت آج کے زمانے میں ملے گی کہاں سے؟ وہاں سے جہاں سے نسبت آپ نے لی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔